زبیدہ خانم جس کے پیچھے محمد رفیع پاکستان آئے تھے۔ زبیدہ خانم کا وہ گانا جسے محمد رفیع گنگناتے ہوئے رو پڑے تھے، اور اسی کے ساتھ زبیدہ خانم کی عروج و زوال کی مکمل داستان جانیے اسی دلچسپ ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین، زبیدہ خانم ایک مسلمان گھرانے میں 1935 عیسوی میں برطانوی ہندوستان کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ خاندان 1947 میں آزادی کے بعد ہجرت کر گیا تھا۔ زبیدہ کلاسیکی موسیقی کی کسی روایتی گھرانہ سے تعلق تو نہیں رکھتی تھی اور کبھی موسیقی کے باقاعدہ تربیت بھی حاصل نہیں کی تھی۔ جب انہیں ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹیشن پر گانے کا موقع ملا تو انہیں بچپن میں ہی گانے کا موقع دے دیا گیا تھا۔ معروف پاکستانی سورن لتا اور ان کی فلم کے پروڈیوسر شوہر نذیر نے ریڈیو اسٹیشن پر ان کی گائیکی کو پسند کیا تھا اور انہیں آنے والی فلم شہری بابو 1953 اسی کے لیے سائن کیا گیا، جس میں انہوں نے بہت سارے سپر ہٹ فلمی گانے گائے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے عروج پر فلم کیمرہ مین ریاض بخاری سے شادی کی اور خاندانی زندگی گزارنے کے لیے فلمی صنعت کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں اور ان کا ایک بیٹا ایک فلم کیمرہ مین سید فیصل بخاری ہے۔ ناظرین، گلوکارہ زبیدہ خانم نے اپنی گائیکی کا آغاز پنجابی فلم شہری بابو سے کیا تھا، جس کے فلم سار ہدایت کار اداکار نذیر تھے، جن کی اداکارہ بیوی سورن لتا نے انڈیا کی فلم انڈسٹری میں بے شمار فلموں میں بھی کام کیا اور بڑا نام کمایا تھا۔ پھر اداکار نذیر سے شادی کر کے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہاں میں زبیدہ خانم کے گائے ہوئے اس اردو گیت کا تذکرہ کروں گا جو اپنے دور کی بہت ہی مقبول ترین فلم تھی، اور اس فلم میں زبیدہ خانم کے گائے ہوئے اس گیت نے بڑا تہلکہ مچایا تھا۔ اور ناظرین، یہ وہ گانا تھا جس کو محمد رفیع نے پسند کیا تھا۔ وہ زبیدہ خانم کو اسپیشل ملنے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ اپنا دل آپ لوٹا، پیار خاموش رہا، تم سے کچھ بھی نہ کہا، اتنے مجبور تھے ہم۔ ناظرین و سامعین، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ گانا تھا جس کے پیچھے اداکارہ محمد رفیع صاحب انڈیا سے اسپیشل پاکستان زبیدہ خانم کو ملنے آئے تھے، اور ناظرین و سامعین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی گانے کو گنگناتے اداکارہ محمد رفیع رو پڑے تھے۔ ناظرین و سامعین، زبیدہ خانم نے موسیقی کی تعلیم کبھی کسی استاد سے حاصل نہیں کی تھی، اور اس کی والدہ کو موسیقی کا شوق تھا۔ اس کا تعلق کیونکہ امرتسر تھا، وہ شادی بیاہ کی محفلوں میں ہیر وارث شاہ گایا کرتے تھے۔ اکثر شادی بیاہ میں زبیدہ خانم بھی اپنے باپ کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ گائیکی کا یہ شوق زبیدہ خانم کو بچپن ہی سے اپنے باپ کو گاتے دیکھ کر پیدا ہوا تھا، اور پھر یہ بھی شادی کی تقریبات میں کمپنی کے زمانے میں اسے گانے لگی تھی۔ اس کی آواز بھی پھر گھر گھر گونجنے لگی تھی، اور اس دوران زبیدہ خانم کو ریڈیو پاکستان لاہور سے گانے کے لیے بلایا گیا، اور لاہور ریڈیو کے ایک سینئر موسیقار عبدالحق قریشی نے پہلی بار اسے لاہور ریڈیو سے موسیقی کے پروگرام میں گوایا۔ پہلا گیت ہی بڑا مشہور ہوا تھا، اور اسی کے بعد مشہور اداکارہ سورن لتا نے اسے سنا، اور پھر سورن لتا ہی کی وجہ سے زبیدہ خانم کا فلمی دنیا سے تعارف ہوا، اور پھر پہلی بار فلم شہری بابو میں اس نے ریڈیو کا یہی گیت زبیدہ خانم کو فلمی دنیا کی طرف لایا، اور سورن لتا یہ کریڈٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے فلمی دنیا کو ایک دلکش آواز کا تحفہ ملا۔ پھر زبیدہ خانم آہستہ آہستہ معروف ترین گلوکاروں کی صف میں آ گئی اور فلمی دنیا میں چھاتی چلی گئی۔ ناظرین، موسیقار خورشید انور، رشید اترے، بابا چشتی اور اے حمید جیسے ہر نامور موسیقار نے زبیدہ خانم کی مدر آواز سے فائدہ اٹھایا۔ اسی دوران زبیدہ خانم کی ملاقات مشہور ہدایت کار و فلم ساز جعفر شاہ بخاری کے چھوٹے بھائی کیمرہ مین ریاض بخاری سے ہوئی، اور پھر چند ملاقاتوں کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا شریک زندگی بنا لیا تھا۔ شادی کے بعد زبیدہ خانم نے اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق گلوکاروں کو آہستہ آہستہ خیر آباد کہہ کر خالص گھریلو عورت کا انداز اختیار کر لیا تھا، اور وہ لاہور کی پہلی گلوکار تھی جس نے اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق اپنی گائیکی کو اپنی شہرت کی دوران خیر آباد کہہ دیا۔ یہاں میں گلوکارہ زبیدہ خانم کی گائی ہوئی ایک نعت کا بھی تذکرہ کروں گا جو فلم نور اسلام کے لیے ریکارڈ کی گئی تھی، اور اس نعت کو اس دور کے اداکار نعیم ہاشمی نے لکھا تھا۔ نعت کے بولتے: شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ اس نعت کو گلوکارہ زبیدہ خانم، گلوکارہ سلیم رضا اور بہت سی آوازوں کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ پھر یہ نعت اتنی مقبول ہوئی کہ گھر گھر میلاد کی محفلوں میں بھی ریکارڈ بڑی عقیدت سے گائی جانے لگی۔ زبیدہ خانم کی اداکارہ یاسمین سے بڑی دوستی تھی۔
مشہور فلم ساز و ہدایت کار شوکت حسین رضوی نے میڈم نور جہاں کو طلاق دینے کے بعد اداکارہ یاسمین کو اپنی شریک حیات بنا لیا تھا، اور زبیدہ خانم یاسمین سے ملنے اکثر و بیشتر شاہ نور اسٹوڈیو میں جایا کرتی تھی اور دونوں سہیلیاں مل کر اپنی یادیں تازہ کیا کرتی تھی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔